نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ذی القعدہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ بات رکھ کر آپ کے سامنے سیرت ابراہیم کے دباچے کے طرف بڑھیں گے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ کب سے؟ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ ہمارا جو بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ ہے اس کے اندر ان 4 مہینوں کی شاید ہمارے بچوں کو نام بھی نہ آتے ہوں۔ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، تعظیم کے مہینے ہیں، شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کلام حمید میں کیا ہے۔ کس وجہ سے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو حرمت کا مہینہ ہوتا ہے، جس کی تعظیم اللہ رب العزت کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں بھی ایسی کی جاتی تھی کہ ان مہینوں میں اگر جنگ بھی ہو رہی ہوتی تھی، جدال اور قتال بھی ہو رہا ہوتا تھا تو روک دیا جاتا تھا۔ وجہ کیونکہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، ان کی بہت زیادہ عظمت ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہ فضیلت اور عظمت اور حرمت کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جب مہینے شروع ہو جائیں، ان کے اندر نیکیوں کے کاموں کی طرف راغب ہونا، اس کے اندر دوڑ لگانا، اس کے اندر مسابقت کرنا، اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی اپنے دل کے اندر تمنا رکھنا، یہ ان مہینوں کی احترام ہے، حرمت ہے، تعظیم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حرمت کے مہینے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اجماع امت ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں، اور اللہ رب العزت نے امت کو یہ مختلف جو مہینے عطا کیے ہیں کس وجہ سے؟ ٹریننگ کے لیے۔ سال بعد ایک مہینہ رمضان آتا ہے، انسان کی ٹریننگ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ 4 مہینے اللہ رب العزت حرمت کے مقرر کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ان کے اندر میرے بندے نیکیوں میں مسابقت کریں، نیکیوں کے کام زیادہ کریں۔ گویا 5 ماہ پورے سال کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہیں کہ بندہ مومن ان کے اندر عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ باقی جو 7 ماہ رہ جاتے ہیں، انسان کے بہکنے کے، شیطان کے ہتھے چڑھنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا ہے؟ ہمیں ان 4 مہینوں کا پتہ ہی نہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اور اجماع امت ہے کہ ان کے اندر کیا جانے والا نیکی کا عمل۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امت کے اجماع، محدثین کی اصطلاحات، مفسرین کے فہم کے اور صحابہ کے فہم کے مطابق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک انسان ایک عام مہینے میں جو حرمت کا مہینہ نہیں ہے اس میں صدقہ کرتا ہے، اس میں نفل پڑھتا ہے، اس میں نماز پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ لیکن حرمت کے مہینوں میں عبادت کرنا عام مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ حرمت کے مہینے کے اندر عبادت کا کوئی کام کرنا باقی مہینوں سے افضل ہے، اس کے اوپر اجماع امت ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں حرمت کے مہینے کون سے ہیں۔ حرمت کا مہینہ ذی القعدہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 3 حرمت کے مہینے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے پے در پہ آتے ہیں، اور بعض محدثین نے یہاں پہ چند بڑے لطیف نکتے بھی بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔
انہی مہینوں کے اندر حج کا مہینہ بھی شامل ہے، اور ان مہینوں کے بارے میں اشہر معلومات کی جو بات کی جاتی ہے کہ ان میں انہی حرمت کے مہینوں کی حرمت کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کا بہت بڑا فریضہ حج بھی سر انجام دیا جاتا ہے، اور ان دنوں کے حوالے سے تو قرآن پاک میں الگ آیات موجود ہیں، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں اور پہلے 10 دن ہیں، ان کی عبادت کے حوالے سے قرآن پاک میں الگ بھی موجود ہے کہ ان دنوں کی عبادت تو پھر پورے سال کے دنوں سے بھی افضل ہے، پورے سال کے عام 4 مہینے کی عبادت باقی مہینوں سے افضل، رمضان کی عبادت باقی مہینوں سے افضل، گویا 5 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر آپ نے نیکیوں کے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے، 3 مہینے یا کیا بات دیگرے، اور 1 مہینہ رجب کا جو علیحدہ سے آتا ہے۔ آپ اور میں بتائیے، عرب کے اندر تو چلے یہ بات معروف ہے حرمت کے مہینوں کے حوالے سے، لیکن آپ مجھے یہ بتلائیے ہمارے بر صغیر کے اندر کیا ہمارے بچوں کو حرمت کے مہینوں کا ادراک اور شعور بھی ہے؟ یہ مہینے ایسے ہیں، اللہ کی قسم ان مہینوں کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عرب جو قبائل تھے نا، اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی کیا کرتے تھے، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا تھا اس کو ریلیف دیا کرتے تھے، کسی سے پیمنٹ کا تقاضا کرنا ہے، مال لینے کا تقاضا کرنا ہے، حرمت کے مہینے شروع ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان 4 کو عظمت والا بنایا ہے، اچھا میں تجھے ٹائم دیتا ہوں، اچھا میں تجھے وقت دیتا ہوں، یعنی نیکیوں کے کاموں کے اندر ان مہینوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہمارے معاشرے میں ناپید ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں پتہ ہے وہ جی جمعرات کی ایک رات لگانی ہے، ایک شب جمعہ ہے، ایک چلہ ہے، اس طرح کی باتیں تو معروف ہیں، لیکن جو باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو ایام قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ دوسری بات، پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ان حرمت کے مہینوں میں داخل ہو چکے ہیں جو پے در پہ آنے والے ہیں۔ ان مہینوں سے خوب فائدہ اٹھائیے، عبادت کے کام، نوافل، ذکر، اذکار، قرآن پاک، ان مہینوں کا بھی احترام اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح آپ رمضان کے اندر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ ہم رمضان کے اندر بہت شوق سے، رغبت سے عبادت بجا لاتے ہیں، لیکن باقی دنوں سے ہم غافل ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جمعے کا ایک دن ابھی بھی امت کے اندر زندہ ہے، جس کا پتہ ہے امت کو کہ یار چلو جمعے کے دن مسجد کے اندر ٹائم پہ جانا ہے، اللہ کی عبادت کو بجا لانا ہے۔ لیکن جس طرح یہ باتیں زندہ ہیں، آپ نے اور میں نے اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بات بھی بتلانی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے، حرمت کے، تعظیم کے، شعائر اللہ کے، اللہ کی طرف سے اتارے گئے عظمت کے مہینوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ شیطان کو شکست دینے کی کوشش کریں، برائی کے کاموں کو چھوڑ دیں، نیکی کے کاموں میں تیزی اور رغبت کو دکھائیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، حرمت کے مہینوں کے اندر عبادت اور نیکی کی فضیلت ایک صرف قیاسی مثال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بتائیے یہ جو دن ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی ایک دلیل کیا ہے؟ ابو بکر یہ تھوڑا ادھر کر، اس کی ایک دلیل یہ ہے، ایک بندہ عمرہ کرتا ہے، اس کو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن ایک بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے، بتائیے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ رمضان میں عمرہ کرنے والا ایسے ہے گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا یا حج کیا، کے الفاظ بھی بعض جگہ موجود ہیں، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب پاتا ہے بندہ۔ اس کا مطلب ہے جو دنوں کی اہمیت ہوتی ہے، اوقات کی اہمیت ہوتی ہے، اس سے انسان کو، مسلمان مومن بندہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت آخرت کے فائدے یا دنیا کے فائدے کے اندر، دنیا کا فائدہ بھی بندہ مومن اگنور نہیں کرتا، لیکن آخرت کا فائدہ جہاں سے اس کو ہلکی سی بات بھی نظر آئے کہ اس میں میری آخرت کا فائدہ ہے، اس کی طرف جٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے اور میں نے، پہلی بات ہے ان حرمت کے مہینوں کو اپنے بر صغیر کے معاشرے میں بھی معروف کرنا ہے، اس کی عظمت کے حوالے سے اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اس کے اندر وہ طرز عمل اختیار کرنا ہے، بندے کو پتہ چلے
دوسروں کو بھی پتا چلے کہ یہ بندہ حرمت کے مہینے کے اندر داخل ہے اور واقعی اس کے معمولات بدل چکے ہیں. جس طرح رمضان کے اندر عام طور پہ دیکھا گیا ہر بندہ مومن کے معمولات بدل جاتے ہیں, 5 وقت مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے, اسی طرح کے معمولات ہمیں حرمت کے مہینوں میں بھی اپنانے چاہیے. اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کو شروع کریں گے, لیکن حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو شروع کرنے سے قبل قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ اعزاز, یہ منزلت, یہ قدر, یہ عظمت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو ملی ہے کلام حمید کے اندر تو کس کو ملی ہے؟ حضرت ابراہیم کو. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. لیکن یہ اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم کے ساتھ اللہ رب العزت نے چند چیزوں کو قید کیا ہے, چند چیزوں کی شرط لگائی ہے اور چند چیزوں کا استثناء بھی کر دیا ہے. رسول اللہ کی تو پوری کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, پوری کی پوری زندگی, کوئی استثناء موجود نہیں ہے. لیکن ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کس طرح؟ اس نمونے کو بھی بیان کیا ہے. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. میں بری ہوں تم سے اور ان معبودان باطل سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور یہی الفاظ کلام حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہے ہیں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ملتے جلتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا, جن کی میں عبادت کرتا ہوں یعنی جس رب کی اس کی تم اکیلے عبادت نہیں کرتے. تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. بدا حضرت ابراہیم کے الفاظ جو کلام حمید کے اندر تمہارے اور میرے لیے نمونہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بدا بیننا و بینکم العداوہ. تمہارے اور میرے درمیان ابراہیم کہہ رہے ہیں نفرت اور بغض اور عداوت کی بنیادیں ڈل چکی ہیں. کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ اگر تم اللہ رب العزت کے اوپر اکیلے ایمان لے کے نہ آئے اور تم نے اللہ رب العزت کے علاوہ معبودان باطلہ کو نہ چھوڑا تو تمہاری اور میری کھلی جنگ ہے بغض و نفرت اور عداوت کا. یہ جو سارے کا سارا سلسلہ ہے یہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اور جن معبودان باطلوں کو پکارتے ہو ابراہیم ان کی عبادت نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم کی زندگی کا یہ گوشہ تمہارے اور میرے لیے نمونہ بنایا. کس لیے؟ اس کے اندر بہت بڑی حکمت پوشیدہ کہ اللہ نے ابراہیم کی زندگی کو جب نمونہ قرار دیا تو ان کی زندگی کا وہ حصہ بیان کیا جو اسلام کی بھی بنیاد ہے, جو ایمان کی بھی جڑ ہے, جو ہمارے اور تمہارے عقیدے کے اندر ایک بہت اہم ستون اور پلر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری اور میری محبت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, تمہاری اور میری نفرت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت اگر ہونی چاہیے اس ایک کلمے کی وجہ سے ہونی چاہیے کہ تم بھی اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہو, میں بھی اکیلا اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر کسی بھی رنگ و نسل کا ہو, اگر وہ صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ رب العزت ہی کی بندگی بجا لاتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے. اور اگر میرا سگا بھائی بھی ہے, میرا سگا باپ بھی ہے, خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتا, اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر معبودان باطلہ کو بھی اللہ رب العزت کا شریک سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود تو ڈیوٹی نہیں اپنی لی ہوئی بلکہ شفا کی ڈیوٹی کسی اور کو سونپی ہوئی ہے, بچہ دینے کی ڈیوٹی کسی اور کو سونپی ہوئی ہے, بارش برسانے کی ڈیوٹی کسی اور کو سونپی ہوئی ہے. نعوذ باللہ. کیا اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پہ اکیلا قادر مطلق نہیں ہے جو اللہ رب العزت ڈیوٹیاں تقسیم کر رہا ہے
کہ بارش فلاں سے مانگ لو، بیٹا فلاں سے مانگ لو، رزق فلاں سے مانگ لو، اگر سگا باپ اور سگا بھائی بھی اس عقیدے کے اوپر ہے تو بدا بیننا و بینکم العداوہ، تمہارے اور میرے درمیان عداوت اور بغض کی ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، تمہارے اور میرے درمیان نفرت اور بغض کا ایک میدان ہے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ وہی بنیاد ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، حضرت ابراہیم کے جو زندگی کے حالات ہیں، جو ان کا دور ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عیسیٰ گوری رنگت والے ہیں، سرخ و سفید ہیں، حضرت موسیٰ گندمی رنگت والے ہیں، اور یہ تک کہہ دیا، اور جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ کیسے ہیں وہ مجھ کو دیکھ لے، میری شکل و صورت بھی ابراہیم سے ملتی ہے۔ بتائیے اس قدر مماثلت نہ صرف شکل و صورت، قد و قامت، تبلیغ میں، بلکہ حالات و واقعات میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم جس معاشرے میں پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے، ایک جیسے حالات ہیں، تقریباً 19-20 کا فرق ہونا یہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا حالات ہیں بتائیے۔ آج یہ بات میرے بھائیوں سمجھ لو، واللہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی تلخ باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے سچ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ بتلائیے، کیا کفار مکہ اللہ رب العزت کو نہیں تھے پہچانتے؟ سچے دل سے بتائیے، کیا ان کو نہیں تھا پتہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ اللہ کی قسم پتہ تھا، حتیٰ کہ جب ابرہا نے حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بے فکر ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، کہا مجھے کیا فکر ہے، تجارت کی بات کر رہے ہیں، اپنے قافلے کی بات کر رہے ہیں، اپنے اونٹوں کے لین دین کی بات کر رہے ہیں ابرہا سے۔ لوگوں نے کہا وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے آیا ہے، آپ اس سے وہ بات نہیں کرتے، آپ اپنے مال کی بات کرتے ہیں، یہ جو گھوڑے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ کہا مجھے اس گھر کی کوئی فکر نہیں، اس کی حفاظت وہ کرے گا جو اس گھر کا مالک ہے۔ یہ دادا کے الفاظ۔ بتائیے کیا قریش مکہ اللہ رب العزت کی ذات سے واقف نہیں تھے؟ واقف تھے، حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتے تھے، حاجیوں کو روٹی کھلایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کو جانتے تھے۔ اور یہ بات کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، نہیں، اٹھائیے قرآن پاک، قل لمن الارض ومن فیہا، اللہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی کہہ رہا ہے؟ نہیں، قل لمن الارض ومن فیہا، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھ لیجئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ بتائیے یہ آیت کسی مولوی کا قول ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھ لیجئے 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو قوت سامعہ کا اور باصرہ کا مالک ہے؟ کون ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ ساری آیات قرآن کی ہیں، اور قریب ایمانداری سے وہی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ان آیات کا جس سے مرضی ترجمہ کروا لیجئے، قریش مکہ سے مخاطب ہو کر اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ زندوں کو کون مارتا ہے؟ مردوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان تمام وہ کہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، آرام سے کہہ دیں گے کہ ان سب چیزوں کا مالک تو ایک اللہ ہی ہے۔ بتائیے پھر اختلاف کس بات کے اوپر ہے؟ یہ کیا ہو گیا کہ اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، اختلاف کس چیز کا تھا؟ اختلاف کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں یہ نقطہ سمجھنے کی بڑی اہم ضرورت ہے سیرت ابراہیم میں قدم رکھنے سے پہلے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اختلاف کی جو بنیاد ہے، اختلاف کا جو آغاز ہے وہ اس کلمے سے ہوتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبودان نہیں، معبود
واحد ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کو مانتے ہو، اگر اللہ کو خالق مالک ہر چیز کا مانتے ہو، تو یہ کیا بات ہے کہ عبادت جب کرنا شروع کرتے ہو تب اللہ کی عبادت کے علاوہ بھی لوگوں کی عبادت شروع کر دیتے ہو، معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو۔ اس بات کو یوں سمجھیے۔ اور میرے بھائیوں، میں مبالغے سے نہیں کہتا، اللہ کی قسم دنیا کے اندر جو ملحد ہوتا ہے، ایتھیسٹ ہوتا ہے، لا مذہب لا دین ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین کا تیسرا کہا، یہودیوں کو سمجھتے ہیں انہوں نے عزیر کو ابن اللہ کہا، اور بھی شرک کے قسمیں موجود ہیں، اور مذاہب دنیا کے اندر جتنے بھی موجود ہیں میرے بھائیوں، ایک نقطہ سمجھ لو، ایک نقطہ سمجھ لو، ان میں سے کوئی مذہب بھی مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک مافوق الفطرت قوت کو اپنا خالق مالک اور رازق جانے۔ مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے، مذہب کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ونس آف گاڈ، ایک خالق حقیقی کا تصور رکھتا ہو، اسی کو مذہب کہتے ہیں۔ مذہب کا مطلب ہی یہ ہے جو ایک خالق کے اوپر یقین رکھتا ہو۔ کیا مطلب؟ کسی یہودی سے پوچھ لیجئے، عیسائی سے، سکھ سے، ہندو مذہب سے، ہندو مت کی بھی بات کر رہا ہوں، جین مت، بدھ مت، جس سے مرضی پوچھ لیجئے، یہ جو چھوٹا تھا بچہ تھا، کچھ عرصہ گزرا تیرا قد بڑھ گیا، تو نے بال کاٹے، کچھ عرصہ گزرا بال بڑھ گئے، تو نے ناخن کاٹے، کچھ عرصہ گزرا ناخن خود بخود بڑھ گئے، تو نے زمین کے اندر ایک بیج بویا، کچھ عرصہ گزرا بیج نے زمین کی دھرتی کو چیرا، نکلا، کومپل بن گیا، پودا بن گیا۔ آپ کسی بھی مذہب پہ یقین رکھنے والے سے پوچھ لیجئے یہ سارے کا سارا سسٹم کیسے چل رہا ہے، کہے گا وہی چلا رہا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، قد بھی وہی بڑھاتا ہے، بال خود بخود بڑھ جاتے ہیں، تربیت اور نشو و نما کا یہ جو سسٹم ہے، بیج ڈالنے سے پودا نکل آتا ہے، یہ سارا تو اللہ رب العزت ہی کر رہا ہے، ایک خالق کر رہا ہے۔ نام مختلف رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک ہستی کے اوپر یقین اور اعتماد ہوتا ہے۔ اس قسم کو اگر ہم اصطلاحی طور پہ سمجھیں، کچھ لوگوں کو یہ ٹرمینالوجیز دقیق لگتی ہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، کہ اللہ رب العزت کی توحید کی اس قسم کے اندر مسلمانوں کو تو چھوڑیے، بین المذاہب بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ پودے، یہ پھول، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ ہر مذہب کا بندہ یہی کہے گا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہر مذہب کا توحید ربوبیت ہے کہ تربیت اور نشو و نما، کم عمری میں قد چھوٹا تھا، خود بخود کیسے بڑھنا شروع ہو گیا؟ کہیں گے رب بڑھاتا ہے، تربیت ہے، توحید ربوبیت ہے۔ اور میرے بھائیو، توحید ربوبیت کے اوپر قریش مکہ کا نبی کریم سے اختلاف نہیں تھا، توحید ربوبیت کے اوپر ابراہیم کا ان کی قوم سے اختلاف نہیں تھا، اگرچہ بعض باتوں میں توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ کہنا کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے یا رب کی آگاہی نہیں تھی، یہ بات جھوٹ اور مبالغہ ہے۔ اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیسا نعرہ بلند کر دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل کسی کے ساتھ نہیں کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 360 تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کوئی بیٹے دینے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی بگڑی بنانے والا ہے، ہر کام کے لیے مختلف شخصیات کے بت بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اللہ نے بانٹی ہوئی ہے۔ اصل اختلاف کا نقطہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، جب تم یہ کلمہ پڑھ لیتے ہو لا الہ الا اللہ و الہکم الہ واحد، جب اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور عبادت کے فعل کے اندر یہ بات واضح ہونی چاہیے، بتائیے کیا دعا عبادت نہیں ہے؟ دعا بھی عبادت ہے۔ کیا ذکر عبادت نہیں ہے؟ کیا روزہ عبادت نہیں ہے؟ کیا رکوع عبادت نہیں ہے؟ کیا سجدہ عبادت نہیں ہے؟ کیا نظر نیاز عبادت نہیں ہے؟ عبادت کے جتنے بھی فعل ہوں گے صرف ایک اللہ کے لیے اگر ہوں گے
تو انسان تب توحید الوہیت پہ یقین رکھتا ہے. اور یہی وجہ اختلاف تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہی رشتہ داروں کے سامنے تلواریں کھول کے کھڑے ہیں. یہ موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن آپ کو دباچے کے طور پہ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف توحید کی کن اقسام کے اوپر تھا اور کن اقسام کے اوپر ہے نہیں تھا. قل لمن الارض ومن فيها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم امن يملك السمع والابصار. ان کے اوپر اختلاف نہیں ہے. قریش مکہ سے پوچھ لیجئے کون ان چیزوں کا مالک ہے, کہیں گے اللہ ہے. اختلاف کس کے اوپر ہے؟ اختلاف یہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے, اللہ تمہاری سنتا ہے. نہیں اللہ ہماری نہیں سنتا. اللہ رب العزت نے اپنے بندے نیک بنائے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا میں قریب ہوں, یہ کہتے ہیں نہیں تو دور ہے. اللہ کہہ رہا میں قریب ہوں, نہیں تو دور ہے. اللہ کہتا ہے میں بغیر وسیلے واسطے ذریعے طریقے کے سنتا ہوں. نہیں اللہ تو وسیلے واسطے ذریعے طریقوں سیڑھیوں کے ذریعے سنتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں میں قریب ہوں, نہیں تو دور ہے. یہی عقیدہ, یہی باطل فلسفہ اس وقت بھی موجود تھا, اپنی طرف سے نہیں کہتا. سورۃ زمر اٹھائیے, خود ترجمہ پڑھ لیجئے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور لوگوں اللہ کیسے توحید کا کلہاڑا چلا رہا ہے لیکن تو اور میں غافل ہیں, ترجمہ بھی پڑھنا نہیں چاہتے. اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک شرک صرف اس ایک بنیاد کے اوپر ہوگا. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ قیامت تک کسی اور کو پکارے گا وہ کیا ڈائلاگ بولے گا؟ ما نعبدہم. جب بھی آپ پوچھ لیجئے, آپ ان سے کہیے آپ ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں. اللہ بعین ہی وہ لفظ آج سے 1400 سال قبل کہہ رہا ہے. قیامت تک کا مشرک صرف ایک بات کہے گا ما نعبدہم, میں ان کی عبادت تھوڑی کرتا ہوں. الا لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ تو مجھے اس رب کے قریب کرنے والے ہیں. یہی کہے گا اس وقت کے مشرک کے بارے میں بھی یہ آیت. قیامت تک کا شرک اس ایک بنیاد کے اوپر ہوگا کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ تو مجھے رب کے قریب کرنے والے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم صدق دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ ذرا تعصب کو چھوڑ دیجئے, سینوں کو کھول دیجئے. آپ بتائیے کیا ہندو مجرد مٹی کی پوجا کرتا ہے؟ کیا کوئی بندہ آج تک ایسا ہوا جو مٹی کو سجدہ کرے؟ نہیں. اس مٹی کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے, ایک داستان ہوتی ہے, ایک شخصیت ہوتی ہے. یہ بت رام کے نام کے ساتھ منسوب ہے. یہ مٹی حضرت علی کی جائے شہادت کے ساتھ منسوب ہے. یہ مٹی کربلا کی ہے, یہ مٹی مدینہ کی ہے. مجرد مٹی کی پوجا کبھی نہیں ہوئی. مٹی کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے. اسی طرح بتوں کے نام رکھے جاتے ہیں. یہ جی لات کا بت ہے, یہ منات کا بت ہے. آپ کو نہیں تھا پتا؟ آپ کو نہیں پتا کون تھے یہ لوگ؟ اس وقت کے نیک لوگ تھے. حاجیوں کو ستو گول گول کے پلایا کرتے تھے. دنیا سے چلے گئے, ان کے ناموں کے اوپر بت بنائے گئے, ان کی پوجا ہوتی ہے. مٹی کی پوجا کوئی نہیں کرتا. اٹھائیے جائیے کسی ہندو سے بات کر لیجئے, اور یہ کیا اپنے ہاتھ سے مٹی بناتا ہے, اس کے سامنے جھک جاتا ہے. نہیں میں تو یہ رام کے ساتھ منسوب کرتا ہوں. بڑی اعلیٰ شخصیت تھی, یہ اس کی ایک تمثیل بنائی ہوئی ہے. ہم اصل میں رام کی بات کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں کتنی عام فہم بات ہے. اللہ رب العزت اس فلسفے کو سورۃ زمر کے اندر رد کر رہا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. جب بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے گا وہ یہی کہے گا ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت کوئی نہیں کرتے, یہ تو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرنے والے ہیں. ایک اختلاف یہ, اور بات چونکہ طویل ہے انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبات کے اندر ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے اور توحید کی جو قسموں کے اندر ہمارے معاشرے میں اختلاف ہے. میرے بھائیو دکھ کی بات ہے, خدا کی قسم دکھ کی بات ہے. کئی باتیں ایسی ہیں اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھائیں
آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، اس کو نہ ہاتھ لگانا، 14 علم ہوں گے پھر کھولنا، ورنہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کتاب ہدایت ہے کہ کتاب گمراہی ہے؟ یہ تو لوگوں کے لیے ہدی للناس ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتری ہے۔ ہدی للمتقین تو ہے ہی، مومنوں کے لیے تو ہدایت کی کتاب ہے ہی، لیکن ہدی للناس ہے، اس کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔